ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی کی تشریح کے ضمن میں اللہ نے اپنی الوہیت اور اپنی معبودیت اس پر جو پہلی دلیل تھی وہ ہے الحی. میں ہی الہ ہوں، معبود ہوں، اس لیے کہ میں ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت ہو نہیں آئے گی. اور جس نے موت کا جام پینا ہے وہ الہ بننے کے لائق نہیں. اس الحیو کی جو وضاحت ہے اس میں میں نے شہداء کی حیات اور شہیدوں کی عظمت اس کا میں نے تذکرہ کیا. اس لیے اکثر لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا قرآن نے شہیدوں کو زندہ کہا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بل احیاء عند ربہم یرزقون. ان لوگوں نے اس کا ظاہری معنی لے کر
شہیدوں کی یہی جسمانی زندگی مان، اسی قبر میں جہاں وہ دفن ہوئے، یہی جسم زندہ ہے۔ پھر انہوں نے قیاس کیا، شہید زندہ ہیں تو انبیاء تو ان سے بڑھ کر، وہ بھی زندہ ہے۔ پھر انہیں یہ دلیل ہاتھ نہ آئی تو انہوں نے اولیاء اللہ کو بھی زندہ مانا۔ اللہ تھوڑا سا ایسا کر، مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ شہیدوں کی اسی قبر میں حیات مانتے ہیں، زندگی مانتے ہیں، انبیاء کی حیات مانتے ہیں، زندگی مانتے ہیں، وہ عام مومنوں کے بارے میں بھی اسی کے قائل، حتیٰ کہ کفار تک۔ ہر بندے کی روح اس قبر میں آ جاتی اور اسے اٹھایا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے من ربوں کا، آہستہ کر اس کا آواز، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ کفار کی بھی اسی زندگی کے قائل، ہر مرنے والے کی زندگی کے وہ قائل۔ انبیاء کا نام صرف جذبات سے کھیلنے کے لیے لیتے ہیں یا ہمارے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے لیتے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ہر مرنے والے کی جو روح ہے وہ واپس اس جسم میں اسے اٹھایا جاتا ہے، اس سے سوال جواب ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن نے 24ویں پارے میں کہا جس پر ہم موت کا فیصلہ کرتے ہیں نا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اس کی روح کو کیا کر لیتے ہیں؟ روک لیں۔ کب واپس آئے گی؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اللہ نے جہاں قیامت کا ذکر کیا تو فرمایا قیامت کا دن وہ ہوگا جب روحیں ان کے جسموں میں کیا آئیں گی؟ بات تو عجیب سی چھڑ گئی۔ یہ روح جو ہے یہ عالم برزخ میں ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس موت کے بعد ایک برزخ ہے، عالم ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جب مردے قبروں سے اٹھائے۔ یہ جسم یہیں رہتا ہے، اسے مچھلیاں کھا جائیں، یہ آگ میں جل جائے، اسے میڈیکل کالج میں بطور تجربہ رکھ دیا جائے، میڈیکل کے لڑکے چیر پھاڑ کر دیں، ہندو اسے جلا دیں، اس کی راکھ اڑا دیں، اس کی تو پھر قبر ہی کوئی نہیں، اس کو کہاں بٹھایا جاتا ہے؟ اس سے یہ سوال و جواب کہاں ہوتا ہے؟ یہ صرف مومنوں سے ہوتا ہے؟
فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جسم اس کا کہاں ہے؟ مصر کے عجائب گھر میں۔ روح جہاں پہنچنی ہے وہاں سارے حساب کتاب اللہ نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، مومن بندے کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ جا کس کی طرف ہو؟ راضیۃ مرضیہ۔ آگے بھی سناؤں؟ پھر لوٹ جا، اور پھر لوٹ کے یہاں آ جا، فرمایا نہیں فادخلی فی عبادی وادخلی، وہ جو میرے نیک بندے پہلے وہاں موجود ہیں تو بھی ان کے ساتھ شامل ہو اور جنت میں جا کے بسیرا کر۔ خیر یہ ایک علمی بحث ہے، اتنا عقیدہ بہرحال ہر اہل سنت کو رکھنا چاہیے کہ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق، کیسے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اس کھوج میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ زیادہ تر جو قرآن و حدیث کے دلائل ہیں وہ اس طرف زیادہ راغب کرتے ہیں کہ جس جگہ روح جا کے ٹھہرتی ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جسم کو جلا دیا جائے، مچھلیاں کھا جائیں، چیر پھاڑ کر دیا جائے، دفن ہو یا ایک بندے کو دفن ہی نہیں کیا جاتا، اس سے فرشتے آ کے سوال جواب نہیں کرتے، اسے دفن ہی نہیں کیا گیا، سوال جواب تو اس سے بھی ہوگا۔ تو شہداء کی جو حیات قرآن نے ذکر کی اس سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ وہ یہی زندگی ہے دنیا والی، جیسے ہم زندہ ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھ کیوں نہ آئی کہ اس کے آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، شہید زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور ہو، میری زندگی کا شعور نہیں ہے آپ کو، آپ کی زندگی کا مجھے شعور نہیں ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے ہم کو ایک دوسرے کی زندگی کا شعور نہیں ہے، کھانا پینا، غم تکلیف مصیبت خوشی راحت شادی بچے، یہ زندگی ہے نا جس کا شعور ہے۔ اور جو زندگی شہداء کی قرآن نے ذکر کی وہاں قرآن نے کیا کہا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا تمہیں شعور ہو نہیں۔ اور دوسری جگہ پہ کہا بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، یرزقون، انہیں کیا دی جاتی ہے؟ روزی دی۔ آئی تو سو کئی چپ ہو گیا، یرزقون کا کیا معنی؟ یہ میں آپ کو تھوڑا سا تازہ دم کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے کہا موسم ٹھنڈا تے تقریر بھی ٹھنڈی۔ بلکہ وہ زندہ ہیں ان کو رب کے ہاں، یہ دوسرا معنی کر رہا ہوں، عند ربہم کو یرزقون کے ساتھ ملا رہا ہوں، پہلے عند ربہم کو احیاء کے ساتھ میں نے ملایا، کیا بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، یہ ایک معنی میں نے کیا۔ دوسرا معنی کر رہا ہوں
عند ربہم کو یرزقون کے ساتھ ملا رہا ہوں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے ہاں یرزقون کیا دی جاتی ہے؟ شہیدوں کو رب کے ہاں روزی ملتی ہے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ فیصلہ آپ کریں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے فیصلہ کریں، یہ روزی کون سی ہے؟ کرو فیصلہ، کرو فیصلہ۔ دنیا والی یہی گندم، یہی منجی، یہی چاول، یہی پھل، یہی فروٹ، یہی روزی ہے جو شہیدوں کو دی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے انہیں اپنے، وہ زندہ ہیں، انہیں رب کے ہاں روزی دی جاتی ہے۔ کرو فیصلہ، روزی کی ہو جائے۔ دنیا والی روزی ہے، یہی روزی دی جاتی ہے انہیں، یہی رزق دیا جاتا ہے انہیں، کوئی بندہ اس کا قائل نہیں۔ انہیں روزی دی جاتی ہے برزخ والی، جنت والی، روحانی، اخروی۔ بندیالوی کہتا ہے جیو جئی روزی اوہ جئی حیات۔ اگر روزی دنیاوی ہے، حیات بھی دنیاوی ہے، اور اگر روزی دنیاوی نہیں نا تو پھر حیات بھی دنیاوی نہیں۔ وہ کون سی ہے؟ جنت والی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے سورت یاسین کی ایک بات کی تھی، اگر آپ کے ذہن میں، لیکن تقریر میں پھر بات دوسری طرف نکل جاتی تو میں ذرا دوسری طرف نکل گیا، پھر مجھے ذہن میں بھی نہیں رہا کہ میں نے سورت یاسین کھولی تھی۔ آپ کو اب یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں دوسری طرف کہاں سے نکلا تھا، کس جگہ سے میں دوسری طرف نکل گیا۔ یاد نہیں رہا تو میں یاد دلاتا ہوں، آپ کو یاد آ جائے۔ وہ جو بستی کے پاس دو پیغمبر آئے، انہوں نے رب کا پیغام پہنچایا، تو بستی کے لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح بشر ہو۔ آیا ذہن میں کہ کوئی نہیں آیا؟ یہاں سے بات دوسری طرف نکل گئی۔ بستی والوں نے کہا تم کیا ہو؟ بشر ہو، اور بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تم انسان ہو، پیدا ہوئے، ماں کا دودھ پیا، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، تجارت کرتے ہو، شادی ہے، بال بچے ہیں، تھک جاتے ہو، سو جاتے ہو، بیمار ہو جاتے ہو۔ تم چونکہ بشر ہو اس لیے ہم تمہیں نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیشہ سے لوگوں کا خیال رہا ہے کہ نبوت اور بشریت متضاد ہیں، ان میں ٹکراؤ ہے۔ جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، یا جو نبی ہے وہ بشر نہیں۔ ہمیشہ سے یہ لوگوں کا خیال رہا، غلط عقیدے کے لوگوں کا خیال رہا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ چونکہ تم بشر ہو لہذا نبی نہیں۔ ہمارے دوستوں نے کہا چونکہ وہ نبی ہیں لہذا وہ بشر نہیں۔ پیچھے فارمولہ ایک ہی ہے، بشر نبی نہیں ہو سکتا، نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اب آپ کا ذہن اس طرف چلا جائے گا۔ میں نے کہا تھا سورت آل عمران آیت نمبر 79، گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھیے گا۔ جس عالم کا ترجمہ بھی آپ کے گھر میں آپ اٹھائیں، کوئی تفسیر نہیں دیکھنی،
چونکہ چنانچہ بالکل نہیں کرنا، بریکٹ نہیں لگانا۔ لفظی ترجمہ آپ نے گھروں میں جا کے دیکھنا ہے، میں ابھی ترجمہ کروں گا لیکن آپ نے گھروں میں جا کے پھر ترجمہ دیکھنا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 79، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ما کان ما یجوز ما کان ما ینبغی، کسی بشر کو جائز نہیں، کسی بشر کو لائق نہیں۔ کیا لائق نہیں؟ اسے آیت کے آخر میں بیان کی، وہ میں نہیں بیان کروں گا، وہ میرے موضوع سے متعلق نہیں۔ کسی بشر کو جائز نہیں، کسی بشر کو لائق نہیں، کسی بشر کو مناسب نہیں۔ مولا کون سا بشر ہو؟ فرمایا ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس کو بشر کو اللہ، زور سے بولو زور سے بولو، جس بشر کو اللہ کتاب دے، والحکم، جس بشر کو اللہ حکم دے، والنبوۃ، جس بشر کو اللہ کیا دے۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 میں اللہ کہنا چاہتے ہیں نبوت کا منصب نہ میں نے کسی جن کو دینا ہے، نبوت کا منصب نہ میں نے کسی نوری کو دینا ہے، نبوت کا منصب نہ میں نے کسی فرشتے کو دینا ہے، نبوت کا منصب میں نے دینا ہے تو بشر ہی کو دینا ہے۔ سورت کا نام بتائیے۔ میری تقریر فیس بک پہ آئے گی، یوٹیوب پہ آئے گی، کومنٹ میں گالیاں نہیں نکل، جواب دے، دلیل کا جواب دلیل سے دے، گالیاں نہیں، دلیل سے بات کیجئے، دلیل سے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے نبوت دینی ہے تو صرف کس کو؟ اور سے بولو، کس صورت میں ہے؟ کون سی آیت ہے؟ یا یہ جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے آپ اٹھائیے۔ میں قطعاً نہیں کہتا کسی دیوبندی بریلوی اہلیت، کوئی میں قید نہیں لگاتا، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے آپ اٹھائیے، اس آیت کا ترجمہ پڑھیے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے نبوت دینی کس کو ہے؟ بشر کو۔ تیرا خطیب کہتا ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا، اور رب کہتا ہے میں نے نبوت دینی ہی بشر کو ہے، فیصلہ میں تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں، اپنے عالم دی من لے یا رب دی من، فیصلہ تجھ پہ چھوڑ۔ وہ دو نبی اس قوم میں آئے، اس بستی میں آئے، اللہ نے ایک تیسرے نبی کو بھیجا۔ اب وہ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ یہ سورت یاسین میں، سورت یاسین تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، لوگ کہنے لگے تم تو ہماری طرح بشر ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ نے بشر پہ تو کوئی چیز نازل نہیں کی ہے،
ان انتم الا تکذبون، تم کیا بولتے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہیں، تم دعوی نبوت میں جھوٹے ہو۔ آگے سے وہ نبی کہتے ہیں ربنا یعلم، ہم تمہیں کیسے یقین دلائیں، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم تمہاری طرف ہو بھیجے گئے، وما علینا الا البلاغ المبین، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، پہنچانا ہماری ڈیوٹی ہے، پہنچانا، تسلیم کروانا ہماری ڈیوٹی نہیں، جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم انجام دے چکے۔ قالو، تو لوگ کہنے لگے انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ کن کو کہا گیا؟ بولو تو صحیح یار، بولو۔ لوگ نبیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہا؟ بارشیں بند ہو گئیں، قحط پڑ گیا، تو لوگ کہنے لگے ساری نحوست تواڈی ہے، تم آئے تو بارشیں بند ہو گئیں۔ جواب میں پیغمبر کہتے ہیں طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، رب بہتر جانتا ہے کہ منحوس کون ہے۔ اتنے میں قوم کے جو لوگ تھے وہ نبیوں پہ حملہ آور ہونے لگے، انہیں مارنے کے لیے، زخمی کرنے کے لیے وہ جمع ہوئے سارے لوگ۔ شہر کے پرلے کنارے پر ایک درخان تھا، حبیب نجار، وہ اندر سے ان نبیوں کو مان چکا تھا، اسے پتہ چلا نا، تو قرآن کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، نبیاں دی گل مان لو کہ الہ اور معبود ہے صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی بات مانو، یہ تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ، کوئی مزدوری مانگتے ہیں، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، خود ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی بات کو تسلیم کرو۔ قوم کے لوگ کہنے لگے اچھا تم ہی، وہ تو درخان ہے، چودھری تو نہیں ہے نا، کوئی سردار نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، معمولی درجے کا معمولی مال رکھنے والا آدمی ہے، وہ چودھری تھے، سردار تھے، وڈیرے تھے۔ نے کہا اچھا تو بھی ان کی بات مانتا ہے؟ تو پھر حبیب نجار نے اس بکھری ہوئی قوم کے سامنے اللہ کی توحید کے عنوان پر گفتگو شروع کی۔ اب نبی پیچھے کھڑے ہیں، اب حبیب نجار سامنے آ گیا ہے، حبیب نجار نے توحید کے موضوع پر تقریر کی، اللہ نے اس کی تقریر کو قرآن بنا کے اتارا ہے۔ سورۃ یاسین میں 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کی تقریر 23ویں پارے کی ابتدا میں ہے، سورۃ یاسین میں ہے۔ جس نے بھی، توجہ ہے آپ کی، جس نے بھی پہلی قوموں میں جو پہلے لوگ گزرے تھے، جس نے بھی توحید کے عنوان پر تقریر کی ہے نا، اللہ نے اسے قرآن بنا کے اتارا ہے۔ رجل مومن تھا، فرعون کا رشتہ دار تھا، اس نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی، جہاں یہ فیصلہ ہو رہا تھا موسیٰ کو قتل کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری،
قتل کر دو. وہاں فیصلہ ہوا, یہ اکیلا اٹھا. وقال رجل مومن من آل فرعون یکتب ایمانہ, ایک آدمی اٹھا فرعون کی برادری میں سے, اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا, اور اس نے اس پوری پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, موسیٰ کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پالنہار اور میرا رب جو ہے وہ فرعون نہیں ہے. اسے اس لیے مارنا چاہتے ہو, اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو. اس رجل مومن کی تقریر کو اللہ اکبر اللہ اکبر صرف قرآن میں درج نہیں کیے, جس سورت میں درج کیا نا اس پوری سورت کا نام ہی المومن رکھ دی. قال رجل مومن, پوری سورت کا نام رکھا 24ویں پارے میں المومن. جس نے بھی تقریر کی نبیوں کے علاوہ, نبیوں کی تقریروں کو تو رب نے قرآن بنایا ہی بنایا. حضرت نوح کی تقریر, حضرت یوسف کی تقریر, حضرت ابراہیم کی تقریر, اسے تو قرآن بنایا ہی بنایا. نبیوں کے علاوہ جس بندے نے بھی توحید کے عنوان پر گفتگو کی, رب نے اسے قرآن بیان اتارا, قرآن بنایا. بندیالوی کی بات کتنے لوگ سمجھیں گے, پھر بولیں گے کہ کس کا ذکر کر رہا ہے بندیالوی. اگر کسی پرندے نے, بولو تو صحیح ہے, نام تو لو پرندے کا, اگر کسی پرندے نے سلیمان کے دربار میں توحید کے موضوع پہ تقریر کی نا, اللہ نے اس کی تقریر کو بھی قرآن بنا کے اتارا. اگر کسی چیونٹی نے کوئی ایسی بات کی نا جس سے عقیدے درست ہوتے تھے, سمجھ رہے ہو کون نہیں رہے, کسی چیونٹی نے کوئی ایسی بات کی نا جس سے عقیدے درست ہوتے تھے, قرآن نے صرف اس چیونٹی کی بات کو ذکر نہیں کیا, پوری سورت کا نام رکھا سورت النمل. نمل کس کو کہتے ہیں, بولو تو صحیح. اس کی تقریر پسند آ گئی, چیونٹی کا کال ہو پسند آ گئی. اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. ملکہ کہہ رہی ہے, ملکہ چیونٹیوں کی ملکہ. ادخلوا مساکنکم, سورت نمل ہے جی. اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ. کیوں؟ ابھی تو روزی پوری نہیں چنی, وقت سے پہلے واپسی کا آرڈر. کیوں؟ ملکہ کہتی ہے لا یحتمنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, اس میں حضرت سلیمان خود بھی ہیں, ان کے صحابہ ہیں, گھوڑے ہیں, جنات ہیں. وہ کہیں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے, کچلی جاؤ گی, یہیں سے گزرنا ہے, اپنا بچاؤ کرو, بلوں میں چلی جاؤ. چیونٹیاں کہتی ہیں, ادھر کہتی ہو پیغمبر ہے. میرے اگلے لفظ کو کتنے لوگ سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے تو میں تھوڑا سا اور کھول دوں گا, تھوڑا سا اور کھول دوں گا. ادھر کہتی ہو پیغمبر ہیں, ادھر کہتی ہو پیغمبر کے یار ہیں, پھر کہتی ہو وہ چیونٹیوں پہ ظلم کریں گے.
پیغمبر ہو، پیغمبر کے یار ہو اور ظلم کرے چیمٹیوں پہ، یہ دل نہیں مانتا۔ چیمٹیاں کہتی ہیں، ملکہ کہتی ہے مناظرے دا ٹائم نہیں، بحث تمیز دا وقت نہیں، وہ بالکل سر تے چڑھ گئے نے۔ سنو، سلیمان اور سلیمان کا لشکر جب تمہیں پاؤں کے نیچے روندے گا نا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پاؤں کے نیچے کا پتہ بھی۔ کون کہہ رہی؟ بڑی وہابڑ نہیں، زندہ پیغمبر، انہیں پاؤں کے نیچے کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیمٹی کی بات سن کے سلیمان ہنس کے مسکرا دیے، ہنس کے مسکرا دیے۔ فقالا، اور کہنے لگے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، مولا مجھے توفیق دے کہ جو نعمت تو نے مجھ پہ کی ہے نا، میں اس کا شکر ادا کروں، میں اس کا کیا کروں؟ شکر ادا۔ عام مفسرین نے معنی کیا، نئی نعمت آج کون سی ہو گئی؟ پہلے جنوں پہ حکومت ہے، تخت ہوا میں اڑتا ہے، پرندوں کی بولیاں جانتا ہے۔ آج رب نے نئی نعمت کی چیمٹی کی زبان سمجھا دی، چیمٹی کی بولی سمجھا دی، یہ نئی نعمت ہوئی تو شکر کر رہے ہیں۔ ایک معنی میں کرنا چاہتا ہوں، حضرت سلیمان شکر اس بات پہ کرنا چاہتے ہیں، مولا یہی مسئلہ تو میں انسانوں کو سمجھاتا تھا، اللہ بتائے تو پتہ چلتا ہے، اللہ نہ بتائے تو پاؤں کے نیچے کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہی مسئلہ تو میں لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا کہ عالم الغیب اللہ ہے، مولا تیرا شکر ہے جو مسئلہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا تو نے وہ مسئلہ چیمٹی کو سمجھا دیا ہے۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت، چیمٹی کی بات پسند آ گئی اللہ کو، قرآن بنا کے اتار دیا۔ وہ جو میں نے بات کی تھی نا ایک، اکثر لوگ اس کی تہ تک نہیں پہنچتے، میرا خیال تھا اشارے کنائے آپ سمجھ جائیں۔ لوگ اشاروں کے ناموں میں بات کرتے ہیں، تو جو دوسرا طبقہ ہے وہ تو کرتے ہیں اشاروں کے ناموں میں بات، یا وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں نا، 3 شیطاناں نو کنکر مارنے نے، 3 ان کے ذہن میں وہ 3 کون ہوتے ہیں، ان کے لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، سیکورٹی والوں کو کوئی پتہ، ان کے سر کے اوپر سے گزر گئے۔ جب وہ کہتے ہیں نا گاڑی کے گیئر 5 ہوتے ہیں، 5 کو ہاتھ میں رکھنا ہے، اور وہ جو 3 ہے نا، کلچ بریک ریس، 3 کو پاؤں کے نیچے رکھنا ہے۔ اب سیکورٹی والوں کو بیچاروں کو کیا پتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن ان کے لوگ سمجھ رہے ہوتے کہ یہ 5 گیئر اور 3، یہ کیا مفہوم۔ آپ اشارے نہیں سمجھ۔ میں نے کیا بات کی تھی؟ چیمٹیاں کہتی ہیں ہوں نبی کے یار اور ظلم کرے چیمٹی پہ، نبی کے یار ہوں، چیمٹیوں کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے،
یہ نہیں ہو سکتا. بندیالوی کہتا ہے تم سے تو وہ چیمٹیاں اچھی تھی جن کا خیال یہ تھا کہ نبی کے جو یار ہوتے ہیں وہ چیمٹیوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتے. تم لوگوں کو یہ سناتے پھرتے ہو کہ صحابہ نے فاطمہ کے ساتھ زیادتی کی تھی. جن جن کی تقریر رب کو پسند آئی انہیں کہاں جگہ دے دی؟ قرآن میں جگہ. حبیب نجار کی تقریر ہے، سورت یاسین ہے. کچھ لوگوں نے کہا سورت یاسین پورے قرآن کا دل ہے. کیوں دل ہے؟ حبیب نجار کی اس تقریر کی وجہ سے. کہتا ہے مالیا لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، عدم سے وجود میں لے آیا، نابود سے بود کر دیا. میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيَّ تُرْجَعُونَ، اور آخر کار تم سب لوٹ کے اسی کی طرف ہو. ابتدا بھی وہی ہے، انتہا بھی وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے. یہ مثبت پہلو تھا. آگے کیا کہتا ہے؟ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے سوا اور الہ بنا لوں؟ کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں؟ کیا میں اللہ کے سوا اور مشکل کشا بنا لوں؟ إِن يُرِدْنَ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی سفارش مجھے کسی کام ہو. میں ان کو پکاروں، میں ان کے نام کی نظر و نیاز دوں، میں ان کے سامنے سجدے کروں کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت اور سفارش میرے کسی کام نہ آئے، اور وہ مجھے رب کی اس تکلیف سے چھڑا بھی، میں ان کی عبادت کروں، میں ان کی عبادت پکار کروں. انی اذن لفی ضلال مبین، پھر تو میں کھلا گمراہ ہو گیا نا. اللہ کے سوا اوروں کو معبود بناؤں تو میں تو کھلا گمراہ ہو گیا. اب قوم کے لوگ ان نبیوں کو چھوڑ کے اس پہ جھپتے، حبیب نجار پہ. اس نے قوم کو خطاب کیا. ایک معنی انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں. فاسمعون، میری بات سنو، گواہی دینا. دوسرا معنی یہ ہے کہ نبیوں کو مخاطب کیا، اور نبیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے تم گواہ رہنا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، میں توحید کا قائل ہوں، میں صرف اللہ ہی کو الہ مانتا ہوں. اس نے یہ جملہ کہا. یہ 23واں پارے کی ابتدا ہے جی. گھروں میں جائیے گا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا. 23ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے اور ابتدائی آیتیں ہیں. پھر قوم کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا، پتھروں سے مارا، ڈنڈوں سے مارا، خنجر سے مارا، تلوار سے مارا. جس طرح وہ ظلم کر سکتے تھے انہوں نے اس پر ظلم کیا، مارا، قتل کیا. یہ حبیب نجار شہید ہو گیا. جسم اس زمین پہ موجود ہے. قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ. جسم کہاں ہے؟ یہاں ہے. انہوں نے شہید کر دیا، مار دیا، اور اللہ نے کیا حکم دیا؟ ادخل الجنہ. کہاں چلا جا؟ تو جنت میں کون سی چیز گئی تھی؟
روح گئی تھی. جسم یہیں تھا، جسم یہیں تھا اور اسے کہاں پہنچا دیا گیا؟ حکم ہوا ادخل الجنہ. مواعد ہے نا، مواعد ہے. جنت میں جا کے بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کرتا ہے. جنت میں جا کے بھی کالا کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو کوئی جا کے بتاتا، کاش میری قوم جانتی بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے لوگوں میں شمار کر دیا ہے. کاش میری قوم کو پتا ہوتا تو وہ بھی ان نبیوں پہ کیا لاتے، وہاں جا کے بھی خیر خواہی ہو رہی. موحد آدمی جو ہے، جسے توحید کی سمجھ ہے، اللہ نے اسے شرک سے بچایا ہے، توحید کی سمجھ دی، ان کے دل میں دوسرے لوگوں کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. ضد نہیں، حق درمی نہیں، دھڑے بندی نہیں، کسی کو رگڑا لگانا، اوچھی زبان استعمال کرنا، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرنا، اس کی نہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ حدیث اجازت دیتی ہے، نہ اخلاق اجازت دیتی ہے. مواعد آدمی ایسا نہیں ہوتا، خود مواعد ہے، اسے توحید کی سمجھ ہے، اس کے دل میں دوسرے لوگوں کے بارے میں ضد نہیں ہونی چاہیے، اناد نہیں، ہٹ درمی نہیں، دشمنی نہیں، خیر خواہی کا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ خیر خواہی کا جذبہ کیا ہے؟ یا اللہ یہ توحید کا میٹھا میوہ جو تو نے مجھے چکھایا ہے، یا اللہ جو لوگ محروم ہیں نا، تو یہ میٹھا میوہ ان کو بھی چکھا. خیر خواہی کا جذبہ، جسے قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. موعظۃ الحسنہ کیا ہے؟ کیا ہے موعظۃ الحسنہ؟ بلا اپنے رب کے رستے کی طرف بالحکمت، محکم دلائل کے ساتھ. دلیل مضبوط ہونی چاہیے، اپنے رب کے رستے کی طرف بلا، توحید کی طرف بلا، لیکن دلیل مضبوط ہونی چاہیے. والموعظۃ الحسنہ، تمام مفسرین نے لکھا عمدہ نصیحت یعنی خیر خواہی کا جذبہ. داعی کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، کچھ نعمتوں سے اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی جو اللہ نے مجھ پہ کی، اوروں پہ بھی کی. میں داعی ہوں نا، دعوت دینے والا ہوں نا، ساری زندگی دعوت دینے میں گزر گئی. کتنے لوگ آپ میں سے جانتے ہیں مجھے معاویہ مسجد میں خطابت کرتے ہوئے 51 سال ہو. یہ ارشد بیٹھا ہوا ہے، پوچھو اس سے. یہ اس دور میں بالکل بچے تھے. میں نے پہلا جمعہ جو معاویہ مسجد میں پڑھایا 1973 کی بات. میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے آج آپ کو بتا دیا. کتنے سال ہو، محلے کی چوتھی نسل میرے سامنے. اس وقت میں بچہ تھا، ابھی میں پڑھتا تھا دوسرے یا تیسرے سال میں. اس زمانے میں محلے کے جو بزرگ تھے میرے والد صاحب کے وہ ساتھی تھے، والد صاحب کے ساتھی تھے. اس وقت وہ لوگ تھے محلے میں، پھر ان کی اولاد آئی، پھر اب ان کی اولاد. 3 پشتے، چوتھی پشت بھی وہ میرے مقتدی، میرے پیچھے جمعہ پڑھنے.
اللہ ہمیں قیامت میں بھی ساتھ رکھے، اللہ ہمیں جنت میں بھی ساتھ رکھے۔ مرنا تو سب نے، اللہ وہاں ملاقات کروائے، پھر ملاقات کروائے اللہ وہ۔ 50 سال 51 سال نصف صدی معمولی نہیں ہوتی بات، کہنا آسان، نصف صدی۔ شروع میں جب خون گرم ہوتے ہیں، سمجھ نہیں ہوتی، میں اسے دور جاہلیت کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ جب میرا دور جاہلیت تھا، سمجھ نہیں تھی، سمجھ واز کرنے کی سمجھ نہیں تھی، چڑھتی جوانی، جلن، غصہ، مخالفین کو رگڑا لگانا، وہ ایک دور ہوتا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ بندے کو تجربہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہی ہے کہ دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کرے لوگوں کو یہ میٹھا میوہ نصیب ہو جائے۔ کتنے لوگوں کو ہوا یہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، کتنے لوگ مجھے ٹیلی فون کر کے بتاتے ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ مجھے اس کا قیامت کے دن ضرور اجر عطا فرمائے۔ کتنے لوگوں کی تقدیریں بدلی، کتنے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہوئی، کتنے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کتنے رابطہ بھی نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ۔ فائدہ اس کا ہوتا ہے۔ میں نے مرزائیوں کے خلاف بھی تقریریں کی، ختم نبوت کے عنوان پہ بھی تقریریں کی، لیکن میرا کبھی یہ لہجہ نہیں رہا وہ گھسیٹی دا پتر سی، یہ کوئی لہجہ نہیں، وہ کانا سی، یہ کوئی لہجہ نہیں۔ آپ اس لہجے سے تقریر کریں گے، کوئی مرزائی آپ کی تقریر کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ فائدہ مزہ تب ہے کہ مرزائیوں کے پڑھے لکھے نوجوان ہماری تقریر کو سنیں، انہیں ہم دعوت دیں، اللہ کرے انہیں بھی میرے آقا کی ختم نبوت پہ یقین ہو جائے، واپس پلٹ آئے، ایمان قبول کر لیں۔ یہ چک منگلہ ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہاں تقریر کی، اوپر والے سپیکر چلتے تھے، میں نے چک منگلہ میں بہت سارے مرزائی، تقریباً 30% لوگ مرزائی ہیں چک منگلہ میں، اور منگلہ برادری ذمہ دار لوگ، ہماری جماعت کے لوگ، یہ بھی منگلہ ہے، آپس میں رشتہ داریاں، برادری ہے۔ میں نے تقریر کی، میں نے کہا مرزائیوں، پڑھے لکھے لوگوں، میں تمہیں اس سٹیج سے ایمان کی دعوت دیتا ہوں، تم بھٹک گئے ہو، غلط رستے پہ چل نکلے ہو۔ میرا ایک جملہ ہے، آپ اگر اس کی تہ میں کبھی اترے، میں نے کہا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کٹے ہو کس سے اور جا کے جڑے ہو، کٹے ہو اس سے جو حوض کوثر کا ساقی، کٹے ہو اس سے جو مقام محمود کا دول ہے، کٹے ہو اس سے جس کے پسینے میں خوشبوئیں آیا کرتی تھی، کٹے ہو اس سے کہ جس زمین پہ قدم لگا دیتا تھا تو رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا تھا، کٹے ہو اس سے جو محبوب باری ہے، کٹے ہو اس سے جو صاحب قرآن ہے، کٹے ہو اس سے کہ قبر میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا من نبیوں کا۔ سوچ لو کیا جواب دینا ہے تم نے کہ مرزا قادیانی ہمارا نبی ہے؟ کیا جواب؟ میں نے اس ہمدردی کے لہجے میں گفتگو کی۔ 3-4 دنوں کے بعد ایک شخص میرے پاس آئے، وہ پولیس میں ملازم تھا۔ اس نے کہا میں نے آپ کی تقریر سنی، میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے بے مرزائی ختم اللہ علی قلوبہم ہو گئے، ہمیں بتا دیا اللہ نے بھائی ان پر مورے لگ گئی ہیں؟ نہیں، ہمدردی کے لہجے سے سمجھائیے گا تو دائی کے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ درس قرآن انشاءاللہ مغرب کے بعد
آج ہوگا جی معاویہ مسجد میں ہی یہی ہوگا۔ اور آج سورۃ احزاب کی جو آیت ہمارے زیر مطالعہ ہے اس میں اہل بیت کا ذکر ہے۔ تو آج کے درس میں ہم گفتگو کریں گے کہ اہل بیت کون ہے۔ اس میں بڑا مغالطہ لوگوں کو دیا گیا، لوگوں کے ذہن مسموم کیے گئے۔ تو جو پہلے درس میں نہیں آتے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں کہ آج کا درس تو آپ ضرور سنیں، اور علمی تحقیقی گفتگو ہوگی، آپ اس میں شامل ہو۔ مغرب سے عشاء تک ہوتا ہے، 1 گھنٹے کی بات ہے۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات پچھلے تقریباً 40 سال سے یہ پروگرام مسلسل روایتی اسی مسجد میں ہو رہا ہے۔ یہ کس دن ہے جی؟ منگل کو۔ کس دن؟ دن کون سا ہے؟ منگل۔ وقت مغرب کی نماز کے بعد۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شہادت، واقعہ کربلا، اس کا پس منظر، صحیح حقیقت، اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ 40 سال سے یہ پروگرام ہوتا آ رہا ہے، انتہائی پرامن اور بڑا تربیتی اور اصلاحی پروگرام ہوتا ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو، ارد گرد کے جو چکوک ہیں، دوسرے لوگوں کو آپ اس کے بارے میں اطلاع دیں گے، اور آپ تمام حضرات اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ آئیں گے انشاءاللہ، اپنے دوستوں کو لائیں گے، آپ کو اس پروگرام میں آپ لے کے آئیں گے منگل کے دن مغرب کی نماز کے بعد۔ محرم کے مہینے میں ہر جو محب ملک شہری ہے اس کا دل دھک دھک کرتا رہتا ہے کہ یہ ایسے ایام ہوتے ہیں کہ کوئی شرارتی آدمی کوئی شرارت کر کے نکل جائے تو ایک ملک میں فرقہ واریت اور مذہبی نفرت اس کی ایک فضا بن جاتی۔ تو شرارتی آدمی تو ہر طبقے میں ہوتے ہیں، وہ غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور ملک پہ اس کے اثرات کیا ہوں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، تو اس معاملے میں تمام لوگ مقامی انتظامیہ سے تعاون کریں گے۔ اب مقامی انتظامیہ تو ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی، پولیس ہر جگہ پہ تو نہیں پہنچ سکتی، تو آپ نظر رکھیں گے اگر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے آپ کے محلے میں، گلی میں، تو آپ خود اپنے ہاتھ سے اسے نہ روکیں۔ آپ 15 پہ ٹیلی فون کریں یا متعلقہ تھانے سے آپ رابطہ کریں اور ان کے نوٹس میں دیں، یا امن کمیٹی کے جو ہمارے علماء ہیں ان کے نوٹس میں دیں، وہ انشاءاللہ سمجھ سے، فہم سے صحیح فیصلہ کریں گے۔ تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ارد گرد بھی نظر رکھیں۔ یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اس پر تھوڑی سی کنٹرول کریں، کوئی غلط پوسٹ نہ چڑھائیں، اس پر کومنٹ نہ کریں، اس کو شیئر نہ کریں، بلکہ حوصلہ شکنی کریں۔ ہاں مثبت جو ہیں کوئی تقریریں ہیں، مثبت کوئی بیان ہے، اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن منفی جس سے کوئی خطرہ پیدا ہو کہ شہر میں اس کا امن خراب ہو سکتا ہے، تو اس سے حد الوسع پرہیز کریں۔ غیر ذمہ دار لوگ جو غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور موبائل چلا رہے ہیں، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی مدرسہ ہے، فرد واحد ہے، نیم پاگل سے لوگ ہیں، وہ پوسٹیں چڑھا دیتے ہیں، پھر آگے آپ شیئر کرنے لگ جاتے ہیں۔ کئی میڈیا کے جو آئیڈیا ہیں ان پہ میری تقریر کو لگا دیں گے، پچھلی تقریر اٹھا کے لگا دیں گے، آگے پیچھے سے کاٹ کے لگا دیں گے، تو مجھے بار بار وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ میری صرف ایک آئی ڈی ہے، بندیالوی کہتا ہے آفیشل، اس کا نام کیا ہے؟ بندیالوی کہتا ہے آفیشل، بس اس کے سوا کوئی آئی ڈی میری نہیں ہے۔ اگر کوئی اور آدمی کوئی شرارت کرتا ہے، میری کوئی تقریر آگے پیچھے سے کاٹ کے اسے چڑھا دیتا ہے، انتظامیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اسے سزا دینی چاہیے۔ ہاں میری جو آئی ڈی ہے بندیالوی کہتا ہے آفیشل، اس کا میں ذمہ دار ہوں،
اس پر جو پوسٹ چڑھے گی، اشتہار چڑھے گا، بیان چڑھے گا، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو آپ کسی غلط پوسٹ کو، تقریر کو، بیان کو نہ شیئر کریں، نہ اس پہ کومنٹ کریں، نہ کوئی ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور دعا کریں اللہ کرے یہ ایام جو ہیں بڑے نازک ایام ہیں، اللہ پورے ملک میں خیریت کے ساتھ گزار، اللہ امن و امان کے ساتھ ان ایام کو گزار دیں۔